بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی کو آسان بنانا، اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا، صحیح والے دین اسلام کے اوپر عمل کرنا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس کے لیے بے شمار اسلام نے طریقے بتائے ہیں۔ اولیاء اللہ نے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن ان میں چونکہ دنیا فتنے کا زمانہ ہے، لوگوں نے دین کو بھی بیچنا شروع کر دی ہے، اور بہت سارے چہرے مختلف انداز میں فالورز کو بڑھا کر، چیزوں کو بڑھا کر دین اسلام کے ذریعے سے جو ہے نا وہ اپنی دنیا بنا رہے ہیں۔ تو اس دور میں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں جو ہے نا کہاں سے شروع کروں اور کدھر سے شروع کروں اور صحیح راستہ کون سا ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو اس دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو راستہ ہے نا، جس کے اوپر اس وقت بہت کم لوگ عمل کر رہے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، وہ دعاؤں کا راستہ ہے۔ اور دعائیں وہ نہیں جو ہم اپنی زبان سے اردو میں پنجابی میں مانگتے ہیں۔ آپ کیا کریں کہ آپ قرآن اور حدیث کی دعاؤں سے شروع کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کا ایک بڑا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، آپ نے جتنے بھی کام کیے ہیں، غزوات کیے ہیں، شادیاں کی ہیں، اور جتنے بھی لین دین تجارتی معاملات کیے ہیں، آپ نے ہر موقع کے اوپر جنت دعا پڑھی ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھے۔ اور وہ جو دعا ہے وہ اس عمل سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، اور اس کام جو اس وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر جو نقصان چھپا ہوا ہوتا ہے اس سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی سمجھدار انسان اگر اس عمل کو پکڑ لے تو دیکھیں دعا کی اہمیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانگنا پڑا، آپ نے بھی اللہ سے وہ کام مانگ کے کروایا۔ تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے دعاؤں کو تفصیل سے جو ہے نا یہ ایک بتانا شروع کرنے کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، ہم ان کو قرآن پاک کی ساری دعائیں، جو کہ ساری دعاؤں کا نچوڑ ہوتا ہے، قرآن کی دعا دعاؤں میں سب سے افضل ترین دعا ہے، اور پھر حدیث کی دعائیں بتائیں گے، پہلے قرآن کی دعائیں بتائیں گے۔ اور دعاؤں کی اہمیت میں آپ کو یہاں سے بتا دوں کہ ایک نہیں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اردو میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا اتفاق ہوا۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ اردو میں بہت لمبی دعا مانگتے تھے اور 2 گھنٹے نفل پڑھتے تھے، لیکن ان کے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، ان کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، بچے ان کے جنت، وہ ان کے ساتھ جھگڑے اور بیوی کے ساتھ طلاقوں کی باتیں۔ تو ایک دن وہ پریشان ہو کر میرے ساتھ بات کرنے لگے، اپنے مسائل بتانے لگے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ تم اتنی لمبی دعا کرتے ہو، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہو، تو اللہ کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ تمہارے کام بننے کے بجائے بگڑنا شروع ہو جائے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم دعا کس طرح مانگتے ہو؟ تو اس نے مجھے بتایا، میں دعا یہ مانگتا ہوں، یا اللہ میرے گھر میں یہ کر دے، میرے بچوں کو یہ کر دے، میری بیوی کو ایسا بنا دے، میرے کاروبار میں یہ کر دے، میں دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جہاں پر قرآن میں دعا ہے، بلکہ میں نے اسے بتایا نہیں، میں اس کو جاوید شاہ صاحب کے پاس لے گیا۔ یہاں ہمارے ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، دنیا سے انتقال فرما گئے۔ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جہاں پر دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس سے پہلی والی آیت کا انہوں نے ترجمہ یہ بتایا، جس کا مفہوم ہے آپ بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں، کہ جو لوگ مجھ سے صرف دنیا مانگتے ہیں نا اور آخرت نہیں مانگتے، تو میں ان کی دنیا بھی خراب کرتا ہوں اور آخرت بھی خراب کرتا ہوں۔ دعا مانگنے کے کچھ فارمولے ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ الفاظ ہیں، پہلے کیا مانگنا ہے، کس سے کب اور کیا نہیں مانگنا۔ تو اللہ والوں نے اللہ سے نہ دنیا نہیں مانگی، آخرت مانگی، کیونکہ اللہ پاک دنیا اس کو دیتے ہیں جس کی پہلے آخرت اچھی ہو جائے، اور جس کو صرف دنیا سے مطلب ہو، تو دنیا جب اللہ اس کو اگر فرض کر لو اس کے مانگنے کے اوپر دے بھی دیں، تو وہ دنیا سے اتنا فساد، اتنا شر، اتنی متکبرین میں شامل ہوتا ہے، اتنے جھگڑے وہ کھڑے کر لیتا ہے کہ وہ دنیا ہی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور اللہ چونکہ ہمارا خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نا ہمیں
صرف دنیا مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور دعاؤں میں آپ قرآن پاک کی دعائیں، حدیث کی دعائیں آپ کو پتہ چلے گا، اور ایک ایک دعا سے کتنے بڑے بڑے کام ہونے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو کسی پیروں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، آپ کو لمبے وظیفے نہیں کرنے پڑیں گے، آپ کی عبادت بھی شمار ہو جائے گی۔ یعنی آج کل لوگ عبادت سے بڑے محروم ہیں، تو دعا چونکہ مکمل عبادت بھی ہے، عبادت کا مغز بھی ہے۔ اللہ کو انسان کے اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو ہے وہ انسان کا اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ پاک کی کبریائی اور اس کی شان بھی یہی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر میرے بندے مجھ سے مانگنا چھوڑ دے، میں سارے کو ہلاک کروں گا، پھر قوم ایسی پیدا کروں گا جو مجھ سے مانگیں گے، پھر میں ان کو عطا کروں گا۔ تو اللہ کو انسان کا مانگنا بہت پسند ہے۔ تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے کہ ہم آپ کو ایک ایک دعا، تقریباً کوئی 100 سے زائد دعائیں قرآن پاک کی ہیں، پتہ نہیں کتنی لامحدود دعائیں حدیث کی دعائیں ہیں، تو جو ضروری زندگی میں بچوں کے، کاروبار کے، گھر کے، آخرت کے، عافیت کے معاملات کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں ہمیں بتائی ہیں، اور قرآن پاک میں وہ دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں کی تفصیل چونکہ ہمیں بتانے والے اب لوگ دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں، تو ہر بندہ شارٹ کٹ میں ہے، یہ کام ادھر سے ہو جائے، وہ کام ادھر سے ہو جائے۔ اللہ سے براہ راست کروانے والا رجحان، اس کی جو ہے نا دھیان ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ دعاؤں کا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اس میں بھی ہمت دے، اور آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس عمل کو ہم آگے لے کر چلیں۔